حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں گئے نا، انہوں نے کھانا لگایا اور دسترخوان لگا، کھانا کھانے لگے، بطور سفیر بن کے گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ اب جب کھانا کھاتے ان کے ہاتھ سے نوالا گرا دسترخوان پر۔ اس معاشرے میں دسترخوان پہ گرا ہوا نوالا کھانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک طرف ماحول سوسائٹی کا تقاضا ہے اور ایک طرف نبی کی سنت ہے، اور جب گرا نا تو سب ان کو یوں غور سے دیکھنے لگے، یہ عرب کا بدو کرے گا کیا؟ اب اس ماحول میں، اس پریشر کے ماحول میں کہ جب سب یوں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہو اس جگہ پہ یہ کام بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس ماحول میں سنت پوری کرنا یہ صحابہ کا جگر ہے، یہ انہی کا جگر تھا۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں بھائی چھو بھائی بعد میں دیکھیں گے یار، جو لوگ کیا کہیں گے بھائی ننگا بوکا آ گیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا، ہم کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں تو بعد میں تھوڑی سی بچا دیتے ہیں، اگر کوئی دوست پی رہا ہوتا ہے زیادہ چھوڑ چھوڑ کی آواز ہو، یار چھوڑ دینا، لوگ کیا کہیں گے یار، یہ سب ننگا بھوکا، اس نے کبھی کولڈ ڈرنک پی نہیں، تھوڑی سی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو 95% پی گیا اس وقت تو بھوکا نہیں تھا، اب یہ جو 5% رہ گئی تو یہ پینے سے تو بھوکا بن جائے گا۔ یہ جو 95% چلے پی گئے تو یہ بھوکا پن نہیں ہے، لیکن کیا ہے، انگریز نے ہمیں یہ سکھایا، لہذا ہم نے سمجھا اس میں عزت ہے، ہم سمجھتے ہیں اس میں عزت ہے، جبکہ اس میں کہاں عزت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر رزق کی دیکھیں کیا حال ہے۔ اچھا، کئی طریقے نبی کے سنتیں اور نبی کی تعلیم پر آج وہ عمل کر رہے ہیں، انگریز کئی طریقوں کو اپنایا ہے اپنے معاملات میں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں دکانیں کھلتی ہیں 11-12 بجے، وہاں پر دکانیں صبح صبح کھلتی ہیں، فجر سے پہلے لوگ جو ہیں روڈوں پر رش لگا ہوا ہوتا ہے، اور عصر کے ٹائم ساری دکانیں وہاں بند کر دیتے ہیں۔ بھائی کافر ہی صحیح لیکن نبی کے طریقے پہ چلا ہے تو اللہ نے اسے بھی اس کا بدلہ دیا ہے، بتایا ہے کہ کافر بھی نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے، طریقے اور تعلیم کو، اس کا فائدہ اسے بھی ہوگا۔ مسلمان اپنائے تو اس کے پاس تو کلمے کی دولت ہے، پھر اس کو کتنا فائدہ ہوگا، جیسے صحابہ کرام کو ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم پیزا کھانے جاتے ہیں، تھوڑا بچ گیا یا کوئی چیز بریانی لے رہے ہیں اور وہ زیادہ بچ گئی، ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑ یار، اب پارسل کہیں گے، لیکن باہر ممالک میں ہمارے ساتھی کہتے ہیں اگر پیزے کا 1/4 حصہ بھی بچ جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ذرا اسے پارسل کر دیں، یعنی وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بھائی رزق ہے اس کو کیوں ضائع کریں۔ تو آج یہ طریقے وہ لے رہے ہیں اور ہم ان کے طریقے پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی حرکتیں کر کے پچھتا کے چھوڑ لیں، اور ہم ان کی چھوڑی ہوئی باتوں کے اوپر جو ہے نا واپس ہم جا رہے ہیں، تاکہ ہم کہیں کہ جناب کیا کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہم بھی انگریز بننے کی کوشش کریں۔ آج وہ لوگ اپنے اپنے اسکولوں میں جو انہوں نے بچوں کو جنسی تعلیم دینے کے لیے جو شیڈول بنایا تھا، جو سلیبس بنایا تھا، اب اسے چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی اس کا ہم نے تجربہ کیا لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ایک بچے کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم جب اسے پڑھائیں گے تو اس میں خواہ مخواہ سیکس کی جو ہے وہ جذبات اٹھیں گے، اور یہ مسائل ہمارے معاشرے میں بن رہے ہیں، وہ کر کے پچھتا کے اب چھوڑنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اسکولوں میں اس کو اب لایا جا رہا ہے کہ ہم بھی انگریز بننے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم 95-97% کولڈ ڈرنک پی لیں گے، اس ٹائم ہم بھوکے نہیں ہیں، لیکن 2-3% رہے گی تو اس کو ہم کہیں گے۔ ہمارے نبی تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے کہ انگلی پہ بھی تھوڑا بہت جو تری لگی ہو، کیا پتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ضائع نہ کرو، کیا پتہ اسی میں برکت ہو، اسی میں کیا پتہ برکت ہو۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پہ نوالا گرا، اس سوسائٹی میں دسترخوان پہ گرا ہوا نوالا کھانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور سب یوں ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کرے گا کیا۔ اس پریشر کے ماحول میں سنت پوری کرنا، میں نے کہا یہ جگرا صحابہ کا یہ، لیکن نو ٹینشن کا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا تھا اپنی زندگیوں میں، نو ٹینشن، بابا کسی کی پرواہ نہیں، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔
جب سب یوں دیکھنے لگے نا، یوں نوالا اٹھایا اور بالکل دکھا کر اور منہ میں رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں، اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ سنت رسول کا کے اوپر عمل کرنا، یہ محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے اور طریقہ میں کسی اور کا اپناؤں، ہیئر اسٹائل میرا کسی اور کا ہو، چہرے کا اسٹائل داڑھی کا میرا کسی اور کا ہو، میرے کپڑوں کے اسٹائل کسی اور کے ہوں، میرے کاروبار کے اسٹائل کسی اور کے ہوں، تو محبت تو کہتے ہی اس کو کہ انسان اپنے اسٹائل بھول کر محبوب کے اسٹائل کو اپنا لے۔ آج ہم نے جس کے اسٹائل کو اپنایا ہوا ہو تو سمجھ لو ہمیں اس سے زیادہ محبت ہے۔